پہلے گئے تھے. یہ لد شہر وہ ہے، مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ لد شہر کے دروازے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. اسی لیے دیکھنے کی بہت تڑپ تھی. میں نے شیخ ریاض کو پہلے سے کہا، شیخ واللہ انا اريد اللد وزیارتها ومقتل دجال، مجھے دجال کے قتل کی جگہ تو دیکھنی، کسی طرح بھی لے جاؤ. حدیث میں آیا ہم یہاں تک آئے اور لد نہیں جاوے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ضرور میں لے جاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم لوگ لد گئے، اور باب اللد جس کے لیے حدیث میں آیا کہ اس کے دروازے کے اوپر گھر کے مائک بند ہوئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد شہر کے دروازے کے اوپر دجال کو قتل کریں گے. ہم لوگ وہاں پہنچے لد شہر کے دروازے کے اوپر، اور وہاں ایک درخت ہے عجیب ڈراؤنا بھیانک قسم کا، کہ بس دجال اس درخت کے پیچھے چھپے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ کے اوپر اس کو قتل کریں گے. اور وہاں پر ایک کنواں ہے، کہ اس کے بعد اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا. کہ ابھی وہاں پر روڈ چوڑے کیے جا رہے تھے تو اس کنویں کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، بڑی بڑی مشینیں لگائی گئی، JCB بلڈوزر، لیکن وہ اس کنویں کو توڑنے کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکے. تو پھر ان کو راستہ بدل دینا پڑا، اور راستہ ایک سائڈ سے کر دینا پڑا. اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں چیز کو جیسے کہ ویسا رکھا ہے، وہ درخت بھی اور ایک سائڈ کے اندر وہ کنواں بھی جس کے اندر دجال کو قتل کے بعد ڈالا جائے گا. لد شہر کا دروازہ اور یہ سب زیارت کر کے اصل امواس شہر جہاں صحابہ کی جماعت مقیم تھی وہ ہم دیکھنے کے لیے ایک پہاڑ پر پہنچے. پورا جنگل جھاڑی اس کے اندر، وہ اسرائیل کے قبضے کے اندر آتا ہے. وہاں پہنچے جھاڑیوں کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد، اور وہاں ہبرو عبرانی زبان میں عبارتیں لکھی ہوئی ہے، اور نیچے انگریزی کے اندر وہاں لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس عیسوی کے اندر یعنی امواس کے زمانے میں یہاں آئے تھے، اور تقریباً 25,000 صحابہ اور تابعین اسی جگہ کے اوپر انتقال کر گئے تھے اس پلیگ کی بیماری کے اندر، طاعون کے مرض کے اندر. اور سینکڑوں صحابہ کی وہاں پر قبریں ہیں، سینکڑوں صحابہ ایک ہی جگہ کے اوپر مدفون ہیں. تو شیخ ریاض نے کہا کہ چلو تھوڑا جھاڑیوں میں، لیکن صحابہ کے مزارات میں آپ کو بتاتا ہوں. سینکڑوں صحابہ، اس کے اندر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر مبارک بھی وہاں پر ہے. اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 بیٹے کا وہ طاعون میں انتقال کر گئے، کہ ان کی قبریں بھی سب یہاں پر ہیں. وہ پورا احاطہ قبرستان جس میں سینکڑوں صحابہ کے مزارات جھاڑیوں کے اندر وہ موجود ہے امواس شہر کے اندر. انہوں نے کہا آپ دعا کروائیے. سخت دھوپ میں کھڑے کھڑے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے ہیں، تو نہ کسی کو دھوپ لگ رہی تھی نہ کسی کو گرمی لگ رہی تھی. حضرات صحابہ جہاں سوئے ہو وہاں جنت کے انوار اور رحمتیں ایسی برس رہی تھی کہ نہ دھوپ محسوس ہوئی نہ پیاس. سب ساتھی پسینے میں سرابور پورے 35 منٹ تک کھڑے کھڑے دعا کروائے، لیکن نہ کوئی اکتایا. سب کو چیخے مار مار کر کے رونا آ رہا تھا، اور سب دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے. اے اللہ یہ تیرے نبی کے لاڈلے صحابہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور سب کے سب لوگ تیرے دین کے لیے نکلے اور یہاں آ کر کے سو گئے، اور قیامت تک ابدی آرام کے اندر میٹھی نیند سوئے ہوئے. ہم نے لد، امواس، تیل ابیب کی زیارت کرنے کے بعد شیخ ریاض کے یہاں دوپہر کا کھانا کھایا. عربوں کے یہاں تو 2-3 بیویوں کا عام رواج ہے، تو اس دن انہوں نے اپنی دوسری بیوی کے یہاں شاندار دعوت ہماری کروائی. اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے میں آپ کو ایک اور جگہ لے جانا چاہتا ہوں واپسی سے پہلے. وہ لے گئے شہر کے باہر تیل ابیب کے اندر. ایک اونچا مینارہ بنا ہوا ہے اور ایک میدان ہے، کا وہاں جا کر کے پتہ چلا اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا مزار مبارک یہاں پر ہے. کہ صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ علاقہ تو سعودی کی سرحد میں آتا ہے، لیکن عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے اور زندگی کے آخری دن یہاں گزارے تھے، اور یہی حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہوا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک دیکھی،
اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبر سے چند قدم چلتے ہیں تو مشہور امام الحدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی وہاں پر موجود ہے. حضرت امام نسائی بھی وہیں پر آرام فرما رہے, حضرت صالح علیہ السلام کی قبر کے بالکل سامنے. ان کی الحمدللہ زیارت نصیب ہوئی اور وہ دن مکمل ہوا. واپس ہم ہوٹل میں آئے اور پھر 17 تاریخ, اس تاریخ کو ہمارا فلسطین کے اس سفر کا آخری دن تھا. اس دن کی زیارتوں کے بارے میں ہم نے پوچھا تو وہ تو ہمارے اصرار پر وہ سب زیارتیں طے ہوئی تھی. وہ تیل ابیب سے اور یروشلم سے بہت دور, جہاں اسرائیل بھی پورا ہو جاتا ہے, تیل ابیب, یافا اور دوسرے تمام شہروں کو پار کر کے بالکل کنارے کے اوپر جانا تھا. ملک شام کی سرحدیں شروع ہو جاتی, وہاں تک جانا تھا. تو کئی گھنٹوں کا وہ سفر, گاڑیاں چلتی رہی, ساتھی بھی سب تھک گئے. لیکن بیچ میں ایک جگہ آئی قریہ ناصرہ. یہ وہ گاؤں ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کے کئی سال گزارے تھے اور اس کی وجہ سے یہ نصارہ کو نصارہ کہا جاتا ہے. وہ ناصرہ گاؤں, پورے گاؤں میں بس چرچ ہی چرچ ہے اور عیسائی لوگ ہی آباد ہے اس شہر کے اندر. تو وہ قریہ ناصرہ کے قریب سے گزرے. میں نے کہا اندر تو جانا نہیں, چونکہ آگے دوسرے ہمارے بہت سارے پروگرام ہیں. بیچ میں حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار آیا. حضرت الیاس علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت کی اور پھر ہم لوگ اس دن کی ہماری پہلی زیارت تھی بحیرہ طبریہ کی زیارت. اس کے لیے اتنا طویل سفر کیا. یہ بحیرہ طبریہ کیا چیز ہے؟ حدیث میں 2 جگہ اس کا ذکر آتا ہے. ایک ذکر تو یہ آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو بحیرہ طبریہ سے گزریں گے. تو بحیرہ طبریہ ایک چھوٹا سا سمندر ہے, کیا ان کی اتنی لمبی جماعت ہوگی یاجوج ماجوج کی کہ ان کے آگے کے لوگ بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے. اور وہ ایسے کھانے پینے والے لوگ ہوں گے کہ ان کے آگے کے لوگ پورے سمندر کا پانی پی جائیں گے اور پیچھے کے لوگ آئیں گے تو وہ آ کر کے شک کریں گے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا کہ نہیں تھا. تقریباً 27 کلومیٹر لمبا وہ سمندر ہے, 27 کلومیٹر لمبا اور عجیب گہرا اور چوڑا, اتنا لمبا صبر بحیرہ طبریہ. اور دوسرا ذکر آتا ہے مسلم شریف میں اس کا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دجال سے ملاقات ہوئی تھی, جس کا واقعہ پورا حدیث میں موجود ہے, تو دجال نے خود پوچھا تھا کہ وہ طبریہ کے سمندر میں پانی ہے کہ خشک ہو گیا؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں ابھی پانی موجود ہے. تو دجال نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کا پانی سوکھ جائے گا, اور جب اس کا پانی سوکھ جائے گا تو میرے چھوٹنے کا وقت قریب آ جائے گا. اور اس وقت طبریہ کا پانی سوکھ رہا ہے, بہت سوکھ گیا ہے, اور اس کے اندر حکومت کی طرف سے دوسری جگہ سے دریا میں سے پانی لا کر پائپوں کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ پانی برقرار رہے, کم نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی قدرتی وہ سوکھتا ہی چلا جا رہا ہے. وہ بحیرہ طبریہ کے کنارے پر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی. میں نے ساتھیوں کو پوری حدیثیں سنائی اور اس کے بعد ہم لوگ نکلے. چونکہ آج رات کو دیر تک میں جارڈن واپس پہنچنا تھا, لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو بیسان کا نخلستان دیکھنا ہے, وہ بھی حدیث میں موجود ہے, اور عین زغر دیکھنا ہے, وہ بھی حدیث میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جلدی لے جاتا ہوں, بارڈر بند ہو گئی تو تم جانو. میں نے کہا کچھ نہیں, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو ہم لوگ چلے تو بیسان پہنچے. یہ بیسان پورے کھجوروں کی باڑیاں ہیں. بیسان کے بارے میں بھی مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دجال نے سوال کیا تھا کہ بیسان کے کھجوروں کے درخت پر کھجور لگ رہے کہ ختم ہو گئے؟ تو حضرت تمیم داری نے فرمایا تھا کہ کھجور آ رہے. تو دجال نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے درختوں پر پھل آنے بند ہو جائیں گے, اس وقت پر میرے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا. اور سنا ہے اندر تو جانے کی اجازت نہیں دیتے. بیسان کے پاس سے ہم گزرے بالکل کہ یہ بیسان اور یہ جو ہے ہم لوگ, لیکن وہ جو نخلستان ہے اندر, وہاں تک جانے کی پرمیشن نہیں ملتی ہے. تو ہم لوگ وہاں کھڑے دور سے بس میں بیٹھے کھجور کے درختوں کو دیکھ رہے تھے, لیکن کہیں کھجور نظر آئے نہیں. تو لگتا ایسا ہے کہ اب دجال کے ظاہر ہونے کی سب علامتیں سامنے ہیں. اور پھر عین زغر
زگر حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے، ان کے نام پر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے، اور وہ عین زگر پانی کا چشمہ، اس کے بارے میں بھی دجال نے حضرت تمیم داری سے پوچھا تھا کہ وہ زگر کے چشمے میں پانی ہے کہ نہیں ہے، تو حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ پانی ہے۔ تو دجال نے پوچھا لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے؟ کہاں کھیتی کرتے ہیں۔ تو دجال نے کہا تھا حضرت تمیم داری سے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ چشمے کا پانی سوکھ جائے گا، تب میرے نکلنے کا وقت قریب آئے گا۔ اور وہ عین زگر کے پاس سے بھی الحمدللہ ہم لوگ گزرے، بس یہیں آ کر کے وہ اردن ندی بحیرہ طبریہ سے ملتی ہے، دونوں کا سنگم یہیں ہوتا ہے، اردن ندی بحیرہ طبریہ سے، اور یہیں پر طالوت جالوت کی جنگ کا میدان بھی موجود ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، یہ ایک عجیب جگہ یا سمندر ہے طبریہ کا، امام طبرانی وہیں پیدا ہوئے، حدیث کے مشہور امام، اور ان کی معجم جن کی مشہور حدیث کی کتاب ہے وہ وہیں طبریہ کے رہنے والے تھے۔ ایک طرف طبریہ سمندر، وہاں کے نہر اردن ملتی ہے، طبریہ کے دوسرے کنارے کے اوپر سیریا ہے، اور وہاں پہاڑیاں ہیں، یہ پہاڑیاں ہیں جہاں یرموک کی جنگ ہوئی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو آخری لشکر روانہ فرمایا تھا حضرت اسامہ ابن زید کی امارت میں، اور وہ لشکر کی جنگ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، وہ جنگ یرموک کی جہاں پیش آئی وہ وہی طبریہ سمندر کے سامنے والا علاقہ ہے، وہیں پورا یرموک کا میدان جہاں پر عیسائیوں کے ساتھ صحابہ کرام کی مشہور جنگ ہوئی تھی۔ یہ سب جگہوں کی زیارت کر کے شام تک میں الحمدللہ بارڈر پہنچ گئے اور واپسی